کہ مکہ مکرمہ میں ایک شخص کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا کہ اس شخص کے والد کا انتقال ہوا، والد کا، باپ کا انتقال ہوا، لیکن باپ کا جیسے انتقال ہوا اچانک اس کے گھر میں معاملہ یہ ہوا کہ اس کے باپ کا چہرہ بگڑ گیا تھا، جانور کی طرح ہو گیا تھا۔ اب میت کا چہرہ اگر بگڑ جائے، گدھے کی طرح دکھے، کتے کی طرح دکھنے لگے، کیا وہ دوسروں کو زیارت کروا سکے گا؟ بیٹا جلدی سے چادر ڈال دیا اور رونے لگا کہ میرے باپ کی کون سی خطا تھی، نہیں معلوم، اللہ کا غضب ہو گیا ہے۔ اب جنازہ اٹھاؤں تو کیسے اٹھاؤں؟ لوگ ہمیشہ تانا ماریں گے، ہمیشہ یہ کہیں گے کہ فلاں کا باپ مرنے کے وقت بگڑے ہوئے چہرے کے ساتھ دنیا سے گیا ہے، اللہ کا عذاب آیا تھا۔ گھر کے دروازے بند کر دیا، گھر والوں میں بیٹھ کر کے اس نے کہا کسی کو خبر نہ کرنا، گھر میں ہی گڑھا کھود کر یہیں دفن کر دیں گے۔ روتے ہوئے چادر ڈال کر بیٹھا ہے۔ وہ بیٹا بڑا غمگین تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد گھر کے پیچھے والے دروازے کا کواڑ کھلتا ہے، ایک بزرگ گھر کے اندر آتے ہیں، ان کے چہرے پر چادر ہے، وہ سیدھے چلتے چلتے اس مرے ہوئے آدمی کے پاس آئے، چادر ان کے سر سے ہٹائی، اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرا، پھر چادر ڈال دی اور اس بیٹے کے پاس آئے، پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں غم کر رہا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ کہا آپ کون ہیں، کہاں سے آئے؟ میں تو نہیں جانتا، لیکن بات تو یہ ہے کہ میرے باپ انتقال کر گئے، ان کا چہرہ بگڑ گیا ہے، میں اسی غم میں رو رہا ہوں، اور آپ خدا کے واسطے کسی کو نہ بتائیں۔ آنے والے بزرگ نے کہا جا دیکھ تیرے باپ کا چہرہ تو سلامت ہے۔ وہ کہتا ہے میں جا کر اٹھا، چادر کو ہٹایا تو میرے باپ کا چہرہ تو چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ ابھی میں اسی خوشی میں غم کے مارے پہلے رو رہا تھا، اب خوشی کے مارے آنسو آ گئے۔ اے اللہ، تو نے میرے باپ کی عزت رکھی، میرے گھر کی عزت رکھی، میں ابھی اسی خوشی کے آنسوؤں میں تھا۔ آنے والے وہ بزرگ واپس جا چکے تھے، دروازے تک پہنچے تھے، میں دوڑتے ہوئے گیا، ان کا دامن پکڑا، آپ نے یہ مجھ پر احسان کیا، آپ فرشتے ہو یا اللہ کے ولی ہو، کون ہو جو میرے گھر پر اتنا بڑا احسان کیا؟ آنے والے بزرگ نے کہا انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تیرے باپ کے انتقال کے وقت بات یہ تھی کہ اس کی ایک اچھی عادت تھی، تیرے باپ کی ایک اچھی عادت یہ تھی، یہ اس وقت تک سونے کے لیے بستر پر نہیں لیٹتا تھا جب تک رات میں 100 مرتبہ مجھ پہ درود نہیں بھیجتا تھا۔ ہر رات 100 مرتبہ یہ درود بھیجتا، پھر سوتا، لیکن اس کی ایک خطا تھی، ایک گناہ تھا اس کا، لیکن باپ کا گناہ میں بیٹے کو نہیں بتاؤں گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چھپایا، اس گناہ سے اللہ ناراض تھا جس کی وجہ سے اس کا چہرہ بدل گیا۔ یہ مکہ مکرمہ کی بات ہے، مکہ مکرمہ کی بات ہے، اس کی وجہ سے اس کا چہرہ بدل گیا۔ تیرے باپ کا روزانہ پڑھا ہوا درود جو فرشتہ میرے بارگاہ تک پہنچاتا ہے، اس فرشتے نے مجھے خبر کی کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے فلاں غلام کے ساتھ غضب ہو گیا ہے، اللہ نے عذاب نازل کیا، اس کا چہرہ بگڑ گیا ہے۔ اے رسول پاک، وہ بندہ روزانہ آپ پر 100 بار درود بھیجتا تھا، کرم فرمائے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں اسی وقت چل کر تیرے گھر آیا، تیرے باپ کا چہرہ بگڑا تو تھا مگر میں نے میرے مولا سے سوال کیا، اے اللہ تیرے حبیب پر درود بھیجنے والا، اس کے چہرے کو اگر تو سلامت نہیں رکھے گا تو آنے والے لوگ تانا دیں گے کہ رسول پر درود بھیجنے والا بھی نہیں بچ پایا، اے مولا تو میرے ذریعے سے اس کے چہرے کو سلامت کر دے۔ اللہ نے میری دعا قبول کی، میں نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا، اللہ نے تیرے باپ کے چہرے کو چمکتے چاند کی طرح کر دیا۔ وہ عطا کرنے پر آئیں تو بے حساب عطا کرے۔ بعد وفات کی بات میں کر رہا ہوں، یہ ظاہری زندگی کی بات نہیں، وفات ہو کر کئی سال ہو چکے تھے تب کی بات ہے۔ اسی لیے تو ہم عاشقوں کا یہ کہنا ہے، یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے دل میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، بڑے دن ہوئے ہیں میرے آقا گھر کو سجاتے سجاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتظار کرو اے مسلمانوں، چاہے ہماری زندگی اس پہ فنا ہو جائے، ختم ہو جائے،
دید کے لیے ترستے رہو اور اسی انتظار میں تمہاری زندگی کٹنی چاہیے. اب کی رات آئیں کہ تب کی رات آئیں. جب یہ راتیں زندگی کی کٹ جائیں وہ رات تو ضرور آئے گی جو قبر کی پہلی رات ہوگی. وہاں تو دیدار کرو گے انشاءاللہ, لیکن اس دیدار کے انتظار میں اپنی زندگی کاٹو. یہ نہیں کہ اپنی آنکھوں کو حسیناؤں کی غلاظت سے بھر لو, گندی تصویروں سے, گندی فلموں سے اپنی آنکھوں کو داغدار کر لو. یہ نہیں, ان آنکھوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے رسول کے دیدار کے لیے دیا ہے. اسی لیے شہزادہ اعلیٰ حضرت نے یوں کہا ہے, تمہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں, انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں, کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں, کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں, ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. مفتی اعظم ہند تو یہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے آنکھوں میں جلوہ رسول ایسا بسا لو, ایسا بسا لو کہ قبر کے دن, قبر کی رات میں فرشتے جب آئیں سوال کرنے کے لیے تو مفتی اعظم فرماتے ہیں فرشتے جو پوچھیں قبر میں کہ کس کی امت ہو, فرشتے جو پوچھیں قبر میں کہ کس کی امت ہو, تو آپ جواب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں لو دیکھ لو کہ ہے تصویر یار آنکھوں میں, لو دیکھ لو کہ ہے تصویر یار آنکھوں میں. ہماری آنکھوں میں وہ جلوہ رسول اس طرح سے رہے, وہ آتے ہیں. بلکہ ایک شاعر نے یہی کہا ہے میرے عزیزو, آج غالباً 7ویں محفل ہے, آج 7ویں محفل ہے, اور اس طرح 70 نہیں 700 محفلیں ہو جائیں. ہم ان محافل کے متعلق ہمیشہ میری عادت یہ ہے, میں یہ کہتا ہوں کیوں محفل سجا رہے ہو, کیوں بیٹھ رہے ہو, روز کیوں سننے آ رہے ہو, روز ہم کیوں سنانے آ رہے ہیں؟ ہمارا مقصد یہ ہے وہ آئیں گے, آتے ہوں گے, ابھی آئیں گے, وہ آئیں گے, آتے ہوں گے, ابھی آئیں گے. یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے. ہمارا عقیدہ یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب عطا کرنے پر آتے ہیں تو بے حساب عطا کرتے ہیں. غمگین امتیوں کی فریاد رسی کے لیے بھی آتے ہیں. جس امتی نے جب فریاد کیا میرے آقا وہاں تشریف لائے. آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک اور بات میں بتا دوں, مشہور زمانہ قصیدہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. تقریباً میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بھی 700 سال بعد آنے والے امام شرف الدین بوصیری, یہ وہ عظیم بزرگ ہیں, مداح رسول ہیں. تقریباً 170 اشعار میں انہوں نے قصیدہ لکھا ہے جس میں میرے آقا کے ہر عضو کی تعریف کی ہے. جس طرح آپ اگر ہندوستان کا کوئی بوصیری دیکھنا چاہتے ہیں, ہندوستان کا شرف الدین بوصیری دیکھنا چاہتے ہیں, تو بریلی کے امام احمد رضا کو دیکھیں, جس نے اپنے نعتیہ کلام میں رسول پاک کے ہر عضو کو پیرو کر کے موتیوں کی طرح سجایا ہے, امام شرف الدین بوصیری. اور حد تو یہ ہے میرے عزیزو, وہابیوں کی, نجدیوں کی, سلفیوں کی حکومت آئی جنہوں نے عشق رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف نہ جانے کتنی بکواس کی. لیکن مجھے اس وقت فخر ہوتا ہے جب مدینہ رسول جاتے ہیں اور دربار رسول کی جالیوں پر اندر جانے کا جو دروازہ ہے, اس دروازے کے تالے پر, چابی پر آج بھی امام بوصیری کا قصیدہ لکھا ہوا ہے, هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم. پہلے تو دیواروں پر لکھا ہوا تھا قصیدہ, انہوں نے مٹایا کیونکہ ان کے عقیدے کے اعتبار سے شرک تھا. 700 سال پہلے آنے والے امام بوصیری نے جب پکار کر کے یہ کہا تھا, یا کرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی, اے مخلوق میں سب سے اکرم رسول, تکلیفوں میں میرے پاس تمہارے سوا ہے کون, مصیبتوں میں آپ کے علاوہ میرے پاس کون ہے جس کی بارگاہ میں فریاد کروں تو میری فریاد کو پہنچے گا. اے رسول تمہارے علاوہ کون ہے؟ وَلَن يَضِيقَ رَسُولَ اللَّهِ جاہو کبھی اذا الکریم تجلی باسم منتقم. امام بوصیری نے یہ قصیدہ کب لکھا تھا اس کی تاریخ میں ہے. آپ جوان عالم دین, عاشق رسول, لیکن اچانک لقوے نے حملہ کر دیا, فالج کا اثر آ گیا. جب فالج آ جائے تو معلوم ہے جسم بیکار ہو جاتا ہے, بستر پر رہے. لقوے کے اثر سے ایسا کہ دوستوں نے دوستی چھوڑ دی, لوگ تو دور ہوتے ہی ہیں, بیماروں کے علاوہ گھر والوں کے علاوہ کون رہے. یہ بیماری لمبی ہو گئی,
ہاتھ پیر اٹھتے نہیں تھے، سوتے سوتے جسم کے اندر بھی طرح طرح کی تبدیلیاں آنے لگی۔ ایک زمانہ ہو گیا ایسے بیماروں کے جب آنسو نکلتے ہیں تو سیدھے مدینے پہنچ جاتے ہیں، جن کا دنیا میں کوئی طبیب بھی نہیں، جن کا دنیا میں کوئی غم کی داستان سننے والا نہیں، جن کی دنیا میں کوئی بولی سننے والا نہیں، ایسے غریب اگر سناتے ہیں تو صرف مصطفیٰ کو سناتے ہیں، اس لیے کہ عاشقوں نے یہی کہا یا رسول اللہ نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل، میرے آقا اس کو بھی سینے سے لگاتے ہیں، اس غریب کی بپتا بھی سنتے ہیں۔ امام بوصیری نے لکھنا شروع کیا، امن تذکر جیران بدی سلمی مزجت دمعا جرا من مقلت بدمی ام حبت الرع من تلقاء کاظمت او اومض البرق فی الظلماء من اظمی۔ یہ قصیدہ لکھتے 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 آنسوؤں کی لڑیاں اتنی کہ بستر نم ہو گیا، آنکھیں لگ گئیں، بیداری کے عالم میں لکھ رہے تھے، آنکھیں لگ گئی، نیند آ گئی، اور اس وقت خواب میں میرے آقا تشریف لائے، کہا اے بوصیری کیا تو نے مجھے یاد کیا ہے؟ جب بھی امتی درد دل سے یاد کرے میرے آقا تشریف لاتے ہیں۔ امام شرف الدین بوصیری لکھ رہے تھے قصیدہ کہاں سے؟ الحمدللہ منشی الخلق من عدمی ثم الصلاة علی المختار فی القدم، یہاں سے آپ نے قصیدہ لکھا، اور آپ فرماتے ہیں قصیدے کے شروع میں میں چاہتا تھا یہ لکھیں مولایا صلی وسلم دائما ابدا، لیکن مجھ سے دوسرا شعر فٹ نہیں ہوتا تھا، دوسرا مصرع بن نہیں پا رہا تھا، پورے شعر لکھ دیا، پہلا ہی شعر مکمل نہیں ہوا، سو گیا۔ خواب میں میرے آقا نے فرمایا بوصیری جو ہماری شان میں لکھے ہو ذرا سناؤ، ذرا سناؤ۔ امام بوصیری سنانے لگے، ایک ہی شعر پر اٹکتے رہے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا، مولایا صلی وسلم دائما ابدا۔ آگے کا آقا نہیں آ رہا ہے، میرے آقا نے فرمایا بوصیری اس آگے والا مصرع میری طرف سے رکھ لو، علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم، دنیا کا یہ قصیدہ ہے امام شرف الدین بوصیری کا، جس کا پہلا شعر ان کی طرف سے ہے، دوسرا شعر مصطفیٰ جان رحمت کی طرف سے ہے۔ قصیدہ سنایا تو سنایا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انعام کے طور پر اپنی پہنی ہوئی چادر انہیں دے دیا، کہا بوصیری یہ میری طرف سے انعام ہے، اور ان کے جسم پر اپنا ہاتھ پھیرا، کہا اللہ تجھے شفا عطا کرے۔ امام بوصیری کہتے ہیں خواب تو بڑا اچھا تھا، خواب میں کون کیا نہیں دیکھتا ہے، صبح ہوئی، لیکن میرے عزیزو جس نے رسول کو دیکھا اس نے حقیقت میں دیکھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَا يَتَمَثَّلُ بِيَ الشَّيْطَانِ، اس لیے کہ شیطان میری صورت میں آ ہی نہیں سکتا، جس نے رسول کو دیکھا اس نے حقیقت میں دیکھا۔ امام بوصیری فرماتے ہیں صبح اٹھا تو بھینی بھینی خوشبوئیں گھر میں تھی، مہکی مہکی ہوائیں تھی، میں نے سوچا خواب تو خواب ہوتا ہے، لیکن جب میں نے گود میں دیکھا تو رات میں عطا کی ہوئی چادر بھی موجود تھی، وہ چادر بھی موجود تھی، اور اس کے بعد اٹھنے کی کوشش کیا تو میں دیکھ رہا ہوں ہاتھ بھی سلامت، پیر بھی سلامت، جسم بھی سلامت، نہ کوئی لقوہ ہے نہ کوئی فالج ہے، یہ رسول پاک کا دربار ہے جس کو امام عشق و محبت اعلی حضرت نے فرمایا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا۔ میرے عزیزو کسی کی جے وجے کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ہمارے پاس جب اتنے سارے اشعار ہیں تو دوسروں کے ہاں در در کی ٹھوکریں کیوں کھائیں، ہم ادھر ادھر کی ٹھوکریں کیوں کھائیں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا۔ تقریباً اعلیٰ حضرت یاد کیے جائیں گے، صبح قیامت تک سنیوں میں اعلیٰ حضرت کو یاد کیا جائے گا۔ بریلی کے امام نے ہی ہمیں راستہ مدینے کا دکھایا ہے، ہر مصیبت میں مانگو رسول پاک سے، ہر بے کسی کے عالم میں پکارو اسی رسول کو۔ ہرے بریلی کے امام نے ہمیں نمازوں کے بعد سلام میں بھی یہی سکھایا ہے، جب سلام میں پیش کرو تو یوں ہی کہو یا رسول اللہ تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، کہا ہے یقین کے ساتھ تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود۔
आला हजरत ने हमें यही सिखाया है। किससे मांगना चाहिए? रसूल पाक से। यहां मांगना शिरक नहीं, जो रसूल पाक के पास मांगा वो अल्लाह समझ करके नहीं मांग रहा है, बल्कि अल्लाह वाला समझ कर मांग रहा है, अल्लाह का अता करने वाला रसूल समझ करके मांग रहा है। हम तो सलाम में भी यही पेश करते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कि आका आप ही हमारा सहारा हैं, आप ही हमारे बेकसी के वक्त मददगार हैं।